السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ خزانے کی تلاش کے اندر جو لوگ مختلف لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے، کیسے کیسے واقعات پاکستان کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ خزانے کو تلاش کرنے کے لیے عاملین مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مرغے کے گردن کے اندر ایک تعویذ لکھ کر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس مرغے کو اس جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پر شک ہوتا ہے کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے۔ مرغے کو وہاں پر چھوڑا جاتا ہے اور عامل پڑھائی کرتا ہے۔ اس کے بعد مرغا جو ہے اس جگہ پر چلتا پھرتا ہے۔ وہ سارے ایریے میں جب مرغا پھرتا ہے، پھر اس کچھ دیر کے بعد وہ مرغا کسی جگہ پر ٹھونگ مارنا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں پر وہ ٹھونگ لگاتا ہے عامل یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے کھدائی کرو اور میں پڑھائی کروں گا۔ چنانچہ لوگ وہاں پر کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ایسے ہی ہے، اور عموماً ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کھودتے کھودتے نیچے پانی نکل آتا ہے لیکن خزانہ نہیں نکلتا۔ اب عامل یہ کہہ دیتا ہے کہ جنات یہاں سے خزانہ لے کر چلے گئے ہیں، کہیں اور شفٹ ہو گئی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ عامل ایک تعویذ لیتا ہے اور وہ اپنے مٹھی میں پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ مختلف پڑھائیاں کرتے 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 اس زمین پر چکر لگاتا ہے جہاں پر اس کو شک ہوتا ہے کہ یہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ چنانچہ جہاں اس کو محسوس ہوتا ہے پڑھائی کے ذریعے، تو وہاں وہ کھدوائی کرواتا ہے اور نتیجہ وہاں بھی صفر نکلتا ہے۔ اسی طرح کچھ واقعات ایسے بھی سننے میں آئے ہیں کہ عاملین نے کسی جگہ پر کھدوایا اور کہا کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے۔ چنانچہ لوگ پہنچے، اس نے پڑھائی کی، کھودتے رہے، ساری مٹی باہر نکالی، تو 2 3 4 یا 7 8 فٹ کے بعد کوئی سونے کی چیزیں برآمد ہو گئی، جس میں انگوٹھی ہو سکتی ہے، چھوٹا سا بت ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی خزانے کی کوئی چیز برآمد ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں سے نکالتا ہے اور لوگوں کو دے دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پر خزانہ دفن ہے، لیکن میں اتنے پیسے لوں گا اور پھر خزانہ نکالوں گا۔ اب چونکہ اس نے ایک دفعہ خزانہ نکالا ہوتا ہے، تو سارے لوگ اس کے اوپر یقین کر جاتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، وہ اپنی پڑھائی کرتا ہے، لیکن وہاں سے خزانہ نہیں نکلتا۔ تو دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو خزانہ نکلا ہے یہ اس عامل صاحب نے خود دفنایا تھا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو جائے کہ یہ عامل بہت زبردست ہے، اس کی تشخیص بہت اچھی ہے، یہ زمین کے نیچے اگر خزانہ دفن ہو تو یہ اپنے عمل کے ذریعے اس کو نکال سکتا ہے، اس کو پہچان سکتا ہے۔ یہ خود حرکت کرتے ہیں، پہلے خود جا کر خزانہ رکھتے ہیں، پھر بعد میں لوگوں کو مشہور کر دیتے ہیں کہ میرے عمل کے اندر آیا ہے کہ فلاں جگہ پر خزانہ دفن ہے، سونا دفن ہے، جا کر نکال لیجیے۔ اس کے علاوہ خزانہ جو ہے کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، خزانہ نکلنے کی، خزانے کی تشخیص کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بہت ہی زبردست دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ اب ایک مشین آتی ہے جسے گولڈ ڈیٹیکٹر کہا جاتا ہے۔ گولڈ ڈیٹیکٹر کے ذریعے جو اس کا آپریٹر ہوتا ہے وہ زمین کی جانچ کرتا ہے، اور جہاں اس کو سونا یا خزانہ نظر آتا ہے وہ زمین نیچے تک آبزرو کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ آپریٹر کو بتا دیتی ہے کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور اگر وہ اس جگہ پر گولڈ ڈیٹیکٹر جہاں پر پھرتا ہے، جو مشین ہوتی ہے وہ آپریٹر کو بتا دیتی ہے کہ یہاں خزانہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت ہے سائنسی، جو گولڈ ڈیٹیکٹر کے ذریعے معلوم کرتی ہے، اور ایک قسم ہے عاملوں کی، جو تعویذوں کے ذریعے اور مرغوں کے ذریعے
اور اپنی تشخیص کے ذریعے یا اپنے موکلات کے ذریعے یا اپنے جنات کے ذریعے پتہ چلاتے ہیں۔ اب ان دونوں صورتوں میں سے صورت کون سی اچھی ہے، کون سی حقیقت پر مبنی ہے؟ تو میں یہ دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں کہ گولڈ ڈیٹیکٹر جو چیک کرتا ہے یہ بالکل صحیح رپورٹ دیتا ہے، اور جو رپورٹ عاملین دیتے ہیں اپنے شیطانی جنات کے ذریعے، اپنے شیطانی موکلوں کے ذریعے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ فراڈ ہے۔ کئی لوگوں کے قصے ہم نے سنے ہیں پاکستان کے اندر، جو بیچارے اچھے بھلے مالدار تھے لیکن خزانے کے چکر میں ایسے پڑے کہ گھر برباد کروا دیا، دکانیں برباد کروا دی، بزنس برباد کروا دیا، اور بیچارے اب سائیکل بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ایسے عاملین نے ان کو لوٹا ہے، ایسے لوٹا ہے، ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے قصے سنا کر اپنے لوگوں کو لوٹا ہے کہ وہ بیچارے بالکل برباد ہوئے پڑے۔ تو آپ سے یہ درخواست کرنی ہے، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ خزانہ دفن ہے۔ ایسا کوئی جن نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ فلاں زمین کے اندر خزانہ دفن ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بھی دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تو جنات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو جاتی ہیں۔ 1 سال تک جنات جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام ساتھ کھڑے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ تو جب جس لاٹھی کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگایا ہوا ہوتا ہے اس کو جب گھن کھا جاتی ہے، سیوی کھا جاتی ہے اور نیچے گرتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے اوہو ان کی تو روح قبض ہو چکی ہے۔ اب میں